السلام علیکم، ڈاکٹر حسین بشکولا کی یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور ہمارا سلسلہ ہے ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں آپ کی ہیلپ کرنا، کیونکہ میں خود ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں۔ آج بھی میں اپنے 50 اسٹوڈنٹس جو میڈیکل میں پہنچے ہیں ایم ڈی کیٹ دے کے، ان سے جب میں مخاطب تھا تو یہ ایک بہت بڑا ٹف جو ہے وہ ایگزام پاس کر کے وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں۔ آگے بھی ان کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے والدین جو ہیں ان کے لیے ہمیشہ یہ ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہر مرحلے میں کامیاب ہو۔ تو یہ ایم ٹی کیٹ بھی آپ کے لیے ایک میکنگ اینڈ بریکنگ اسٹیپ ہے، تو اس کو آپ تحمل سے، بردباری سے، اپنی دانائی سے اور محنت سے یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کرو گے تو جو نیچر ہے یا جو قدرت کا جو سسٹم ہے وہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ویک بچے ہوتے ہیں وہ بھی جب محنت کو لے لیتے ہیں تو وہ اس مشکل کو پاس کر لیتے ہیں۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا ایک لڑکا تھا، وہ بکریاں چرانے پر اس کا والد بکریاں چرانے اس کو لے جاتا تھا، تو ایک دن کوئی اس کی چیز گواچ گئی تو وہ پولیس کے پاس گیا، تو اس نے اس کی وہ شکایت سننے سے انکار کر دیا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں پڑھوں گا اور ایک دن میں پولیس افسر بنوں گا، اور وہ بن گیا۔ اور اس کو 2 مرتبہ وہ فیل ہوا، تیسری مرتبہ وہ بڑے اچھے نمبروں سے، اور اب وہ پولیس آفیسر ہے، اس کو وہی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک بکریاں چرانے والا یہاں پہنچ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ایک انسپائرنگ اسٹوری ہے۔ پاکستان میں بھی ایسی بہت ساری اسٹوریز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں بھی ایسے ڈاکٹر ہیں جو مزدوری کی انہوں نے، اور پھر آخر میں وہ یونیورسٹی کے میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے۔ آگے چلتے ہیں کہ وے ٹو پرفارم ویل ان دا ایگزامینیشن، یہ ہمارا آج خاص کا موضوع ہے، اور اس کے بڑے بڑے ٹاپک بتانے کے بعد جو زیادہ فوکس پانی میں پی سکتے ہیں۔ اسی طرح پورا کہتی کہ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے۔ آج حیدرآباد میں بھی اتنی بجلیاں گری ہیں کہ 6-7 آدمی تو بدین کی طرف جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ سارے پاکستان کو ایک دن میں کس طرح سے آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکیں گے، اس کو لوکل سارے کالجز کو کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سے بھی گزارش کریں گے کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اور آج بھی ڈان میں لکھا ہوا تھا کہ 40% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے، اور 40% ہمارے بچے جو ہیں ان کی خوراک کی کمی ہے، میل نرشڈ ہیں۔ تو جو میل نرشڈ بچے ہیں وہ کیا امتحان دیں گے، کیا پڑھیں گے، کون سی ٹیسٹیں دیں گے؟ سو پلیز ٹیک دا گراؤنڈ ریئلٹیز۔ ڈاکٹر حسین بشکولا کی یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج حیدرآباد میں برسات تھی، تو آپ کے پاس بھی یہ برساتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ پر امید رہیں، کامیاب رہیں، ڈاکٹر بنیں، اور ڈاکٹر حسین بشکولا کی یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ تھینک یو۔ کس طرح آپ امتحان والے دن اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا پرفارم کر سکتے ہیں، اس کو فوکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو افیکٹو اسٹڈی ٹیکنیک لینی پڑے گی، اور اس میں آپ کو سمرائزیشن اینڈ سیلف کوئزنگ یا سیلف پریکٹس کو آپ کو کرنا پڑے گا، اور پوموڈورو کو 25 منٹ پڑھنے کے بعد 5 منٹ بریک، اور پھر اس کو 4 مرتبہ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ جاپانی میتھڈ ہے۔ پھر ٹائم مینجمنٹ ہے۔ آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں جو لاسٹ منٹ میں آپ اپنے آپ کو جو تیاری کرو گے اس کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ آپ کو ہر روز تیاری کرنی ہے، ہر روز ایسے سمجھنا ہے کہ میں امتحان میں جا رہا ہوں، اور پلان آف اسٹڈی اور شیڈول اپنے آگے رکھیں، اور اس کو روزانہ دیکھیں، اپنے سامنے جو ہے اس کو رکھیں۔ پھر ہیلدی لائف اسٹائل کی بات میں نے بہت کی ہے، جس میں نیند اور پانی کا پینا اور صفائی ستھرائی کا رکھنا اور بیلنس ڈائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل پھل فروٹ بہت سارے ملتے ہیں،
تو آپ اس کا استعمال کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں مینیجنگ ایگزامینیشن اسٹریس، جس میں آپ کو برن آؤٹ سے بچنا ہے. ایک تو آپ بڑے سانس لیں جس کو ہم بریدنگ ایکسرسائز کہتے ہیں، ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے. آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے کسی خوبصورت جھیل کے کنارے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آج کل بہت سارے رینبوز جو ہیں یا جو قوس قزح ہیں اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں. اس طرح آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں. اس سے آپ کی اور پھر ارلی آپ ایگزام میں پہنچیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور امتحان والے دن یا پڑھائی والے دن آپ دیر کریں، کیونکہ آج کل روڈوں کی حالت اور جو مختلف شہروں میں ہے، ایگزام تک جانے سے پہلے بہت دور جو ہیں وہ گاڑیاں پارک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک بڑا سفر کرنا پڑتا ہے. اس طرح آپ امتحان والے دن اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا پرفارم کر سکتے ہیں، اس کو فوکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو افیکٹو اسٹڈی ٹیکنیک لینی پڑے گی، اور اس میں آپ کو سمرائزیشن اینڈ سیلف کوئزنگ یا سیلف پریکٹس کو آپ کو کرنا پڑے گا. اور پوموڈورو کو 25 منٹ پڑھنے کے بعد 5 منٹ بریک، اور پھر اس کو 4 مرتبہ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. یہ جاپانی میتھڈ ہے. پھر ٹائم مینجمنٹ ہے. آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں جو لاسٹ منٹ میں آپ اپنے آپ کو جو تیاری کرو گے اس کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے. آپ کو ہر روز تیاری کرنی ہے. ہر روز ایسے سمجھنا ہے کہ میں امتحان میں جا رہا ہوں، اور پلان آف اسٹڈی اور شیڈول اپنے آگے رکھیں اور اس کو روزانہ دیکھیں، اپنے سامنے جو ہے اس کو رکھیں. پھر ہیلدی لائف اسٹائل کی بات میں نے بہت کی ہے، جس میں نیند اور پانی کا پینا اور صفائی ستھرائی کا رکھنا اور بیلنس ڈائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کل پھل فروٹ بہت سارے ملتے ہیں، تو آپ اس کا استعمال کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں مینیجنگ ایگزامینیشن اسٹریس، جس میں آپ کو برن آؤٹ سے بچنا ہے. ایک تو آپ بڑے سانس لیں جس کو ہم بریدنگ ایکسرسائز کہتے ہیں، ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے. آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے کسی خوبصورت جھیل کے کنارے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آج کل بہت سارے رینبوز جو ہیں یا جو قوس قزح ہیں اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں. اس طرح آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں. اس سے آپ کی اور پھر ارلی آپ ایگزام میں پہنچیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور امتحان والے دن یا پڑھائی والے دن آپ دیر کریں، کیونکہ آج کل روڈوں کی حالت اور جو مختلف شہروں میں ہے، ایگزام تک جانے سے پہلے بہت دور جو ہیں وہ گاڑیاں پارک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک بڑا سفر کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی اپنے آپ کو کمپیریزن نہ کریں کہ جناب وہ یہ کر رہا ہے، وہ گاڑی میں آ رہا ہے، میں پیدل ہے. جو آپ ہیں اس پہ بھروسہ رکھیں اور امید رہیں. پھر افیکٹو ایگزام ٹیکنیک اسٹریٹجی، یہ بہت ضروری ہے جو میں آج خاص بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جو انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں پیپر پہ اپنا رول نمبر لکھیں، انسٹرکشن کو ضرور پڑھیں. بیفور آنسر پہ جمپ نہ کریں. 2 مرتبہ اچھے طریقے سے انسٹرکشن کو پڑھ لیں، کتنے سوال ہیں کیا ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا تو آپ کو پاس کرنے کے لیے اگر 65 ہیں تو آپ کو تقریباً 110 کے قریب، کیونکہ 180 سوال ہیں تو اس کے آپ کو 65% کو آپ کو نکالنا پڑے گا. اور بی ڈی ایس کے لیے 60% کا، اگر یہ کم ہوتا ہے تو پھر اس سے کم ہوگا. وہ ابھی سے آپ سوچ لیں کہ اتنے نمبر آپ جب لیں گے تو آپ اس ٹیسٹ سے نکل سکیں گے. پھر مینیج ٹائم وائزلی.
اپنے عقل سے پورے ٹائم کو جو ہے وہ آپ، تاکہ آپ پورے 80 سوال کریں اور کچھ ٹائم آپ کے پاس بچ جائے، تاکہ آپ، اور سب سے پہلے ایزی کریں، اس کے بعد تھوڑے مشکل کریں، اور لاسٹ میں آپ مشکل کریں۔ اور اس میں ایلیمینیشن ٹیکنیک کو استعمال کریں۔ ایلیمینیشن کا مطلب ہے اگر کوئی چیز جو ہے وہ سیم فگر آ رہی ہے، پلس مائنس میں آ رہی ہے، اس کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایکسٹریم ہے، بہت ساری ایک فگر آپ دیکھتے ہیں یا کوئی بات دیکھتے ہیں، تو اس کو آپ اوائڈ کر دیں۔ اور اس کے علاوہ کوشش کر کے آپ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو ایک ہم پارکنگ کا بھی کہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں ایک پارک جو ہے وہ بنا لیں، اس میں جس طرح گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس کو دوبارہ سوچیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز اچھے طریقے سے۔ یوز پروسیس آف ایلیمینیشن میں نے کہا ہے، ریویو آنسرس، اور اس کے لیے ٹائم ضرور رکھیں، بھلے آپ نے ایزی کیے ہوں، یہ کیے ہوں، 5-7 منٹ آپ پورا ریویو کریں۔ اور جو ببلز ہیں اس میں دیکھیں کوئی غلط مارکنگ تو آپ نے نہیں کی ہے، جو آنسر شیٹ ہے جس کو ہم جس پہ آپ لکھیں گے۔ سیکنگ ہیلپ کے لیے آپ اپنا گروپ کوئی ڈسکشن والا ہو، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے ٹیچر اور مینٹر سے بات کر سکتے ہیں، کوئی کلیریفیکیشن ہے۔ یوز آن لائن ریسورسز، بہت سارے آج کل کمپیوٹر، نیٹ پہ آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی، کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور سیک ایموشنل سپورٹ فرام فرینڈس اینڈ فیملی، اگر آپ کو نیند نہیں آئی ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، تو تھوڑا بہت اپنی فیملی سے، دوستوں سے بات کر لیں۔ اب آ جاتا ہے کہ کس طرح آپ امتحان والے دن اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا پرفارم کر سکتے ہیں، اس کو فوکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو افیکٹو اسٹڈی ٹیکنیک لینی پڑے گی، اور اس میں آپ کو سمرائزیشن اینڈ سیلف کوئزنگ یا سیلف پریکٹس کو آپ کو کرنا پڑے گا، اور پوموڈورو کو 25 منٹ پڑھنے کے بعد 5 منٹ بریک، اور پھر اس کو 4 مرتبہ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ جاپانی میتھڈ ہے۔ پھر ٹائم مینجمنٹ ہے، آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں جو لاسٹ منٹ میں آپ اپنے آپ کو جو تیاری کرو گے، اس کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ آپ کو ہر روز تیاری کرنی ہے، ہر روز ایسے سمجھنا ہے کہ میں امتحان میں جا رہا ہوں، اور پلان آف اسٹڈی اور شیڈول اپنے آگے رکھیں، اور اس کو روزانہ دیکھیں، اپنے سامنے جو ہے اس کو رکھیں۔ پھر ہیلدی لائف اسٹائل کی بات میں نے بہت کی ہے، جس میں نیند اور پانی کا پینا اور صفائی ستھرائی کا رکھنا اور بیلنس ڈائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل پھل فروٹ بہت سارے ملتے ہیں، تو آپ اس کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں مینیجنگ ایگزامینیشن اسٹریس، جس میں آپ کو برن آؤٹ سے بچنا ہے۔ ایک تو آپ بڑے سانس لیں، جس کو ہم بریدنگ ایکسرسائز کہتے ہیں، ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے۔ آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے کسی خوبصورت جھیل کے کنارے آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج کل بہت سارے رینبوز جو ہیں یا جو قوس قزح ہیں، اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اس طرح آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں، اس سے آپ کی۔ اور پھر ارلی آپ ایگزام میں پہنچیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور امتحان والے دن یا پڑھائی والے دن آپ دیر کریں، کیونکہ آج کل روڈوں کی حالت اور جو مختلف شہروں میں ہے، ایگزام تک جانے سے پہلے بہت دور جو ہیں وہ گاڑیاں پارک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کو ایک بڑا سفر کرنا پڑتا ہے۔